السلام علیکم۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا۔ نہایت ہی حسین جمیل تھا، رنگ سیب کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد 3 سال تک دین کی تبلیغ کا کام خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا دعوت توحید کا اعلان کرو، تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قبائل کا نام لے لے کر کو صفا کے مقام پر بلایا۔ جب لوگ دوڑتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ ہی سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت حق کی تبلیغ کے لیے بلایا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید خالص کی دعوت دی تو وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ابو لہب نے سب سے زیادہ گستاخی کا مظاہرہ کیا اور زبان درازی کی اور کہا کہ کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے؟ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ عرب معاشرے میں چچا کو والد کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا، لیکن ابو لہب نے اس عظیم رشتے کی کوئی پرواہ نہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت کرنے کی بجائے بھرپور مخالفت کی۔ ابو لہب دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی اس سرکشی کا جواب اس صورت میں اس کا نام لے کر دیا ہے۔ ابو لہب ہی وہ بدقسمت انسان ہے جس کا نام لے کر قرآن مجید میں اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا مال، اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئے، اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مخالفت کرتی رہی۔ ابو لہب ایک مالدار شخص تھا مگر بخیل تھا۔ ابو لہب اتنا بخیل تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابو لہب کو سپرد کرنے کی بجائے حضرت ابو طالب کے سپرد کی، حالانکہ وہ مالی اعتبار سے ابو لہب سے کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی اس دشمنی کے جواب میں سورۃ لہب نازل کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ جلد بھٹکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ ابو لہب بزدل شخص تھا۔ جب جنگ بدر کے لیے بھرتی کا اعلان ہوا تو ابو لہب اس سے فرار کی راہیں سوچنے لگا۔ ایک شخص سے اس نے 4000 درہم لینے تھے جس کے ملنے کی اسے کوئی توقع نہ تھی، کیونکہ وہ شخص مفلس تھا اور قرض واپس کرنے کے قابل نہ تھا۔ ابو لہب نے اس سے سودا بازی کی کہ اگر وہ اس کی جگہ جنگ بدر میں شریک ہو جائے تو وہ اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اس طرح ابو لہب نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ ڈوبتے ہوئے قرضے کی وصولی بھی ہو گئی اور جنگ سے بچاؤ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ جنگ بدر میں قریشیوں کی شکست فاش کی خبر سن کر اسے اتنا صدمہ ہوا کہ یہ بیمار پڑ گیا۔ 7ویں دن یہ بیماری چچک کی شکل اختیار کر گئی تو اسے اپنی ساری عمر کی کمائی برباد ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ اب اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ چھوت کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بالآخر وہ نہایت بے کسی کی موت مرا۔ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بیٹا اس کے قریب نہ آیا۔
3 दिन तक इसकी लाश बेगौरो कफन गलती सड़ती रही। फिर जब लोगों ने इसके बेटों को ताने देने शुरू किए तो उन्होंने किसी हबशी को कुछ मुआवजा दिया कि वो एक घड़ा खोदकर इसमें लाश को धकेल दे और ऊपर से मिट्टी डाल दे या पत्थर वगैरह दूर से फेंक कर लाश को छुपा दे। अबू लहब की बीवी का नाम उर्वा और कुनियत उम्मे जमील थी, जो अबू सफियान की बहन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में ये औरत भी अपने खामद से कम न थी। जंगल से खारदार झाड़ियां उठा लाती और रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे डाल देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह जाएं तो आपके पांव में कांटे चुभ जाएं और आपके बाल बच्चे भी जख्मी हों। खासी बदजबान औरत थी। जब सूरत लाहिब नाजिल हुई तो ये मुट्ठी भर कंकरियां लेकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़ी, ताकि सूरत लाहब के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकरियां मारकर अपनी आग ठंडी कर सके। इत्तेफाक की बात के इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ही ना आए। अबू लाहब की बीवी सोने का हार गले में पहनने फिरती थी और कहती थी कि मैं ये हार बेचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के कामों में लगाऊंगी। अल्लाह का करना यह हुआ कि जिस मूंछ की रस्सी में वो झाड़ियां बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फेंकती थी, वो ही रस्सी इसके गले में अटक गई और ऐसी फंसी कि बिला आखिर इसकी मौत का सबब बन गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को इस दुनिया में भी नाकाम रखा और आखिरत में भी इनके लिए दर्दनाक अजाब है। मजीद कुरानी मालूमात के लिए चैनल गॉड मर्सी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें। खुदा हाफिज।